والصلاة والسلام على نبي العالم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن أباكم واحد وإن ربكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج بڑے بڑے موضوعات سامنے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. خوشی کی بات ہے کہ نالینڈ کی حکومت نے خاکوں کے بارے میں جو مقابلہ تھا اس کو واپس لے لیا ہے اور غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے معافی مانگتے، لیکن بہرحال بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، اتنی بات بھی کچھ کم نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھ کر یا اپنے نقصانات کو دیکھ کر اس بات کو واپس لے لیا ہے اور غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا ہے. ہمارے ہاں عام لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ یہی ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پر بھی بڑی خوشی مناتے ہیں، اچھی بات ہے. اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آج کے دن کو یوم تشکر کے طور پر منایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی دن بدن ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی کامیابی مل جاتی ہے تو آپ اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ آپ مزید کامیابی کے لیے اس کو زینہ بنائیں، اس کو ایک سیڑھی بنائیں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اہم بات ہمارے لوگ اور کوئی اہم انکشاف ہمارے لوگ کرتے ہیں تو بات وہی کی وہی رہ جاتی ہے. بعد میں لوگ صرف اس کی تعریف کرتے ہیں، اس تسلسل کو آگے نہیں بڑھاتے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. نیوٹن سے بہت پہلے مولانا روم نے آج سے 800 سال پہلے اپنی مثنوی میں یہ انکشاف کیا تھا. اس سے بھی بہت پہلے کافی لوگوں نے یہ باتیں کی کہ فقہاء نے بھی یہ باتیں کی کہ یہ جو کائنات ہیں یہ ایک خاص نظام کے تحت اور ایک کشش کے تحت، یہ سیارے، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے جو اس فضا میں ایک خاص نظام کے تحت گھوم رہے ہیں، یہ ایک کشش کی وجہ سے گھوم رہے ہیں. لیکن لوگوں نے ان کی بات کو آگے نہیں بڑھایا اور بات وہی کی وہی رہ گئی. اور آج ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مثنوی میں یہ بہت پہلے سے ذکر ہوا، جبکہ نیوٹن نے جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد اس کے لوگوں نے اس بات کو آگے بڑھایا اور بڑھاتے بڑھاتے سارے مسلمانوں کے، ساری دنیا کے انسانوں کے دماغ میں اس بات کو بٹھایا. اب ہماری کمزوریاں ہیں، اور یہ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں. اب اس بات کو آگے ذرا بڑھایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سمجھتا ہے کہ مسلمان بیدار ہو رہے ہیں. کتنے حد تک ہم بیدار ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ بیدار ہو گئے ہیں اور ہماری بیداری کہاں تک ہے. ہماری تو حالت یہ ہے کہ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول طاؤوس و ربابا. پہلے تو بڑے بیدار ہوتے ہیں تلوار ہاتھ میں لے کر اور لڑتے ہیں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں.
جب ملکوں کو فتح کر دیتے ہیں تو لمبی تان سو جاتے ہیں، پھر سینکڑوں سال سوتے رہتے ہیں۔ تو اس تسلسل کو ذرا برقرار رکھنا چاہیے۔ اور میں نے خطبہ حجۃ الوداع کی ابتدائی باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آئندہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ترکی میں سے ہو، پاکستان میں سے ہو، ملائیشیا میں سے ہو، قطر میں سے ہو، وہی پہ یہ بات علی اعلان کہہ دے کہ 3 باتیں ابتدائی طور پر ضروری ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس پہ اتفاق کر رہے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ انسانیت کے احترام کی بات کرتے ہیں تو انسانیت کا سبق سمجھانے والے انبیاء کے علاوہ اور کون تھے؟ ان سب کا احترام ہونا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے قرارداد میں کہ جن لوگوں نے بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جن لوگوں نے بھی پوری انسانیت کی بلا امتیاز خدمت کی ہے، صرف اپنی قوم کی نہیں، قومی خدمت تو چور و چکوں نے بھی کی ہے۔ ایک امریکی اگر ڈاکو ہے اور اس نے ڈاکہ ڈال کر امریکہ کی قوم کے لیے کچھ کمایا ہے تو امریکیوں کے نزدیک وہ ہیرو ہے، اس لیے کہ اس نے امریکی قوم کی خدمت کی ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے ہمارے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ کیوں بنیں گے؟ تعلیم یافتہ بنیں گے، آپ ایک اچھا شہری بنیں گے۔ تو اچھا شہری بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکے ڈالیں لیکن اپنی قوم کو ذرا اٹھائیں، باہر سے ڈاکے ڈال کر اپنی قوم کے سامنے رکھ دیں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ ایشیا میں اور افریقہ میں ڈاکے ڈال کر ایک روسی شہری اپنے روسیوں کے نزدیک وہ اچھا شہری ہے، اس نے افریقہ اور ایشیا میں ڈاکہ ڈالا اور اپنی قوم کو ان کا پیٹ بھر دیا۔ وہ برطانوی شہری سب سے اچھا شہری ہے جس نے ایشیا میں ڈاکہ ڈالا اور ساری چیزوں کو لے کر وہاں پہ اپنی قوم کا پیٹ بھرنے کے لیے وہاں پہ ڈال دیا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو لڑانے والی بات ہے، یہ تو انسانیت کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ دوسری قرارداد میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے بلا امتیاز انسانیت، مجھے کر بتایا جائے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، کوئی خدا کو نہ مانتا ہو، رسول کو بھی نہ مانتا ہو، لیکن اس نے انسانیت کے فائدے کے لیے پوری دنیا کے انسان افریقی بھی ہے، انسان ایشیائی بھی ہے، انسان یہودی بھی ہے اور عیسائی بھی ہے، لیکن انسان مسلمان بھی ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس پوری دنیا کی انسانیت کی خدمت کی ہے؟ ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ صرف نسلی برتری کی بنیاد پر، قومی برتری کی بنیاد پر جو قوانین بنائے گئے ہیں کہ فلان قوم پوری دنیا کی قوموں سے برتر قوم ہے، یہودی قوم پوری دنیا کی قوموں سے برتر قوم ہے، باقی لوگ تو گوئم ہیں، باقی لوگ تو جانور ہیں، یورپی اقوام سب سے برتر ہیں، ان کے حقوق بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ایشین کے مقابلے میں، افریقن کے مقابلے میں، باقی لوگوں کے مقابلے میں امریکن اور یورپی اقوام کی حیثیت بڑھ۔ اس طرح امتیازات پر جو مبنی قوانین ہو وہ انسانیت کے خلاف قوانین سمجھے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی جرأت نہیں کر سکے گا کہ 3 باتوں میں اختلاف کر دے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، آپ کو علم ہے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں، اسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سمجھائی لوگوں کو، وہ ایک ورلڈ آرڈر تھا، وہ ایک پوری دنیا کا یک نظام، جس کو کہتے ہیں نا ون آرڈر گورنمنٹ یا ون آرڈر سسٹم، کہ پوری دنیا میں ایک ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں بتا دی ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں یہودیوں نے جو باتیں کی ہیں، میں مطالعے کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ہم یہودی لفظ کہتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ دراصل یہود حقیقت میں یہود نہیں تھے، یہود حقیقت میں بنی اسرائیل تھے، قرآن نے بھی ان کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا تو وہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں یہود بن گئے، اور یہود کا لفظ کہیں بھی قرآن کے نزدیک، حدیث کے نزدیک
کہیں بھی احترام کے ساتھ نہیں آیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی بن گئے تھے، اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا. اسلام تو ان کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتا ہے. اب ایک زمانہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل تھے، اب بنی اسرائیل کے بعد ایک زمانہ آیا کہ وہ یہود بن گئے. پھر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ وہ یہود کے بعد پھر زائنسٹ بن گئے، صہیونی بن گئے. لوگ صہیونیت کی بنیاد ایک اور صاحب شارپ، غالباً شارپ اس کا نام ہے، جس نے یہ ایلومیناٹی تنظیم بنائی ہے دنیا کے اندر. ایلومیناٹی یعنی روشنی والی تنظیم، روحانیت پر مبنی روشنی. ایلومیناٹی کا معنی ہے روشنی، روحانیت پر مبنی روشنی. وہ دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم روشنی کے علم بردار ہیں، ہم آپ کو روشنی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ دنیا کو دیکھ لیں، تاکہ آپ حقائق کو دیکھ لیں. یہ دھوکہ ہے ان کی طرف سے، اور دھوکے کی بنیاد پر ہے وہ زائنسٹ ہے وہ، اور وہ انہوں نے عیسائیوں کو بھی سمجھایا ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے مغرب میں اس طرح کی تنظیمیں ہیں، کرسچن زائنسٹ. اب کرسچن کا زائنسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ استعمال کرتے ہیں پوری دنیا کے وسائل کو، ذہنیت کو. اور میں صاحب بات یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو کچھ سادہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ یہ ہولوکاسٹ کی باتیں بار بار تذکرہ اس کا کر دیں. تو پتہ نہیں 10-20 لوگوں نے تو مجھے وہ ساری تصویریں کہ اتنے لوگوں کو مارا گیا، اتنے لوگوں کو مارا گیا، اتنے لوگوں کو مارا گیا. آپ یہ یاد دلائے یہودیوں کو کہ تمہارے اتنے لوگ مارے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ سادگی ہے. آپ اس کا انکار کریں، آپ اس کا انکار کریں. یہ تو صہیونیوں نے جھوٹ بولا. ہٹلر ان کا آدمی تھا، ہٹلر خود یہودی تھا، خود یہودی تھا. جتنے بھی یہود کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے جرمنی میں پیدا ہوئے. روتشیلڈ جو پوری دنیا، ان کا خاندان پوری دنیا کے مالیات کو کنٹرول کرتا ہے، یہ یہودی تھا، اور جرمنی تھا. سونار تھا، یہ سونار تھا، جرمنی ہی کا باشندہ. کارل مارکس خود جرمنی کا باشندہ تھا. یہ ایلومیناٹی تنظیم کا بانی جو ہے وہ خود جرمنی کا یہ جرمنی یہودیوں کا مرکز تھا. پھر کہتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی تو وہاں تھے نہیں. 60 لاکھ یہودی اگر کسی نے ثابت کر دیے کہ ہٹلر 1939 سے لے کر 1945 تک کے زمانے میں اگر کسی نے یہ ثابت کر دیا تاریخی حوالے سے کہ پوری جرمنی میں 60 لاکھ یہودی بستے تھے تو ہم مانیں گے، ساری بات مان لیں گے. اور پھر وہیں سے ہجرت کرنے والے لاکھوں یہودی تھے. تو اگر 60 لاکھ مارے گئے تو وہ باقی ہجرت کیسے کر گئے وہاں پہ اسرائیل؟ یہ یہودیوں صہیونیوں کی سازش تھی. ان کے ہاں اپنے لوگوں کو قتل کرنا ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے خود اپنے لوگوں کو قتل کرنا، یہ ان کا طریقہ واردات ہے. آپ فلسطین کی، اسرائیل کی سرزمین کو دیکھیں، صحرا ہے، وہاں پہ پانی کہاں پہ ہے، وہاں پہ سبزہ کہاں پہ ہے. کسی کا دماغ ختم ہو گیا ہے، کسی کی مت ماری گئی ہے کہ وہ جرمنی کے سرسبز و شاداب زمین کو اور محلوں کو چھوڑ کر صحرا میں آ کر بستا ہے، اور مالدار بھی ہو، ان کے پاس پیسے اور دولت کی بھی فراوانی ہو. اسرائیل کو تب آباد کیا گیا جب یہودیوں کو قتل کر کے اور یہودیوں کو اس انداز سے ڈرا کر، اس ڈرانے کے لیے ہٹلر کو استعمال کیا گیا. اور یہ یہودیوں کی، صہیونیوں کی سازش تھی. یہ صہیونیوں کی سازش تھی، اپنے لوگوں کو مارو اور یہاں تک مارو کہ وہ اس مذہب کو چھوڑ کر اسرائیل کو وہاں پہ آباد کرے. وہاں پہ ہمارا دجال آنے والا ہے، اور دجال کے آنے کے لیے وہاں پہ اس سرزمین کی قبضہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اصل میں لوگوں کو وہاں جانے کے لیے تیار کرنا تھا، زبردستی. اب ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اچھا واقعی اتنے لوگ مارے گئے اور ان کی تصویریں لوگوں کو دکھاؤ، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. اس سے تو ان کا کیس مضبوط ہوتا ہے کہ ہم نے جرمنی کو اس لیے چھوڑا، ہم نے یورپ کو اس لیے چھوڑا، ہمارا ملک نہیں تھا، ہم مظلوم تھے، ہمارے لیے اپنا ملک ہونا چاہیے تھا، ورنہ ہم تو ادھر ہی خوش تھے، ورنہ وہ تو ہمیں مارتے تھے، ہم تو وہاں خوش تھے، ہم اس لیے ادھر آ گئے. اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا
کچھ یہودی قتل کیے گئے ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ نہیں گئے ہوں گے، لیکن یہ بات کہ 60 لاکھ یہودیوں کو آپ 60 لاکھ انسانوں کو آپ ایک جگہ قتل کر دیں تو ان کی اتنی رات کہاں گئی؟ بھائی اس رات کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو دنیا کی نظر بس ان پر نہیں پڑی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چیز اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان، بس ان کو کسی نے بتا دیا کہ یہودی اس سے بڑا خفا ہوتا ہے تو آگے شیئر کرو۔ آیت کا مطلب کیا ہے اور آیت کا مفہوم کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس کسی نے بتایا یہ مفہوم ہے۔ حدیث ہے کہ نہیں ہے، آپ حدیث اپنی طرف سے بنائیں۔ تو ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ کبھی سمجھانے کے لیے ہمیں کہتے تھے کہ ایک صاحب نے ہمارے سامنے لکھا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے نعوذ باللہ، اللہ وہ چائے پیتے تھے تو گرم گرم پیتے تھے، تو کسی نے کہا اتنی گرم کیوں پیتے ہو؟ کہتے ہیں مسلم کی حدیث ہے۔ مسلم کی کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں کہ الا من شرب منکم الشاء فلیشربه حارا، رواہ مسلم۔ رواہ مسلم کا مطلب ہے کسی مسلمان نے یہ بات کی ہے نا، مسلم کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ مسلم کی حدیث کی کتاب ہے اسی میں یہ، تو عام مسلمان تو کہتے ہیں اچھا اللہ عربی میں بھی ہے اور مسلم کی روایت بھی ہے، تو الا من شرب منکم الشاء، خبردار جو تم میں سے چائے پیے تو فلیشربه حارا، اس کو گرم گرم پیے، ٹھنڈی کر کے نہ پیے۔ اور یہ بات کہاں پہ ہے؟ رواہ مسلم، مسلم نے اس بات کی روایت کی ہے۔ مسلم تو اسے پوچھا گیا کس مسلم نے؟ وہ مسلم تھا، راستے میں جا رہا تھا، اس نے یہ بات۔ خدا کے لیے پوچھے لوگوں سے، غور کرے، فکر کرے، کون سی بات ہے جو دشمن ہمیں اپنا الاکار بنا رہا ہے۔ آپ یہ دنیا کو بتائیں کہ ہٹلر نے بھی جھوٹ بول اور ہٹلر زندہ غائب ہوا، یہ کیسے غائب ہوا؟ میں یہ پوری باتیں آپ بتانا میرا مقصد نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں لینا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اشارات سے آپ کو بات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دشمن آپ کا بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، اور جب وہ سمجھے گا کہ مسلمان تو مجھے سمجھ گئے ہیں، مسلمان تو مجھے سمجھ گئے ہیں، پھر وہ اس راستے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ کرے کہ بس آخری لڑائی لڑنی ہے، بس اب باتوں کا وقت ختم ہے، اب آخری لڑائی میں فتح آپ کی ہے۔ اس کی بات تو، اس کی پیشن گوئی تو قرآن نے کی ہے، حدیث نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ اس سے ڈرے نا، آپ اس سے ڈرے نا۔ اگر دشمن اس سے نہیں ڈرتا کہ لڑائی ہوگی تو آپ مسلمان ہیں، آپ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، صرف تم نہیں زخمی ہوگے، وہ بھی زخمی ہوگا۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم تو بخشش کی بھی امید رکھتے ہو، ثواب کی بھی امید رکھتے ہو، وہ تو ثواب اور بخشش کی بھی امید نہیں رکھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو غصہ اس پہ آتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہٹلر آپ کا زائنسٹ تھا، ہٹلر آپ کا اعلیکار تھا، 60 لاکھ یہودی نہیں 20 لاکھ بھی اس نے قتل نہیں کیے، یہ آپ نے سازش کی تھی کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے اسرائیل میں آ کر بس جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کریں اور وہاں پہ عربوں کو اور مسلمانوں کے دل کے اندر ایک ایسی حکومت بنائے کہ آپ کے دجالی منصوبے کے لیے وہ آپ کے نزدیک ضروری ہے، ان کے نزدیک ایک دجالی منصوبہ، دیکھیں نا دجال، اب یہودی بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ایران میں اور دوسرے مقامات پر کئی یہودیوں کے بیانات آپ سنے، کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے یہ زائنسٹ الگ چیز ہے، یہودی الگ چیز ہے۔ اگر دنیا میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر اس بات کو بین الاقوامی طور پر کہنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہم مسلمانوں جیسے یہ یہودی بھی مظلوم ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، ان کو بھی استعمال کیا گیا، تو پھر دیکھیں دنیا کی حالت کیا بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بیدار مغز لیڈروں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی، عمل بھی اور بات کرنے کے لیے زبان بھی، ہم بولتے نہیں ہیں۔ ایون ریڈلر نے بات کی تھی مسلمانوں، ذرا زبان تو استعمال کرو، ذرا بولو تو صحیح، آپ تو بولتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ بولے جو بات کو سمجھ چکے ہیں، جو بات کو سمجھ چکے ہیں وہ بولیں، اور جو نہیں سمجھ چکے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔